اور اس بات پر ہمیں یقین بھی ہونا چاہیے اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں گے حاصل کرنے سب بات ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے قرآن اور اہل بیت کا دامن تھاما ہوا۔ مسئلہ مشکل یہ نہیں ہے کہ خدا ہم سے راضی ہو، وہ تو سری اور رضا ہے، بہت جلدی راضی ہوتا ہے۔ مسئلہ مشکل یہ ہے کہ ہم خدا سے راضی ہیں یا نہیں۔ مشکل اس طرف سے نہیں ہے، مشکل اس طرف سے نہیں ہے، مشکل اس طرف سے کہ ہم راضی ہیں یا نہیں۔ وہ اگر راضی نہ ہوتا تو یہ اتنی ساری نعمتیں، اتنا خوبصورت جسم، پیکر روح جسم، اور یہ طرح طرح کی نعمتیں، یہ ملبوسات، یہ مشروبات، یہ چہل پہل، یہ رونق، سمجھنا، یہ دولت کی ریل کھیل، یہ مستیاں، یہ کہاں؟ جب وہ راضی ہے تو اس نے یہ سارا کچھ انسان کو دیا، اس کے حوالے کیا ہے، یہ ساری اس کی امانتیں ہیں جو اللہ نے انسان کو دی۔ ایک چیز جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اور اس کو اگر اسی طریقے سے جیسے اس نے ہمیں دی ہے اس کے واپس اس کے سامنے پیش کیا تو ایسی بات ہے ہم کامیاب ہیں، اور اگر نہیں کیا تو ہم کامیاب نہیں ہیں۔ تو وہ راضی ہے، ضروری ہے کہ ہم بھی اس کے اوپر راضی ہوں، اور ہم اس کے اوپر راضی ہوں گے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے راضی ہونے کا؟ راضی ہونے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو کچھ اس نے ہمارے لیے بھیجا ہے، جو نعمتوں کی شکل میں ہے، ان کو تو ہم راضی خوشی استعمال کرتے ہیں، اور جو اس نے ہمارے لیے دستور حیات بھیجا ہے، دستور زندگی، ہدایت، جو آئمہ علیہ السلام کی طرف سے اور قرآن مجید کی طرف سے جو ہدایات، نورانی ہدایات اس نے ہمارے لیے بھیجی ہیں، نورانی اعمال کی صورت میں، نورانی کلام کی صورت میں، نورانی کلمات کی صورت میں، سب نور ہے۔ ہم ان کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ان کو اگر ہم دل و جان سے قبول کرتے ہیں اور ان کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم راضی ہیں، تو خوشی خوشی اگر ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگر پیشانی کو شکن آ جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہم راضی نہیں ہیں۔ تو ہمارے اللہ سے راضی ہونے کی علامت یہ ہے، اسی لیے اس آیت کریمہ کے آخر سے اگر میں شروع کروں، وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں آگاہ کرے گا اس عمل سے جو تم انجام دیا کرتے تھے۔ یہاں نہیں فرمایا وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ، وہ تمہیں آگاہ کرے گا تمہارے ایمان کے بارے میں۔ وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، تمہیں آگاہ کرے گا جو تم سمجھتے تھے۔ بِمَا كُنتُمْ تَفْهَمُونَ، جو تم سمجھتے تھے۔ بِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، جو تم پڑھتے تھے۔ ایسا نہیں، بِمَا كُنتُمْ تَيَقِّنُونَ، اس چیز پر تم یقین رکھتے تھے۔ یہ نہیں کہا، ان ساری چیزوں سے آگاہ نہیں کرے گا کہ جو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ ہم یقین کے بعد، ایمان کے بعد، تعقل کے بعد، تفہم کے بعد، سمجھا، سب کچھ سیکھ لینے کے بعد جو تم عمل کرتے ہو پروردگار عالم وہ تمہارے سامنے رکھے گا قیامت کے دن، اور دوسری کوئی چیز جو ہے وہ تمہارے سامنے نہیں رکھی جائے گی۔ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کیا کرتے تھے اس کو تمہارے سامنے رکھے گا۔ صلوات پڑھیں محمد اللہ۔ یہ جو عظیم سرمایہ ہمارے پاس ہے قرآن اور اہل بیت ہے، یہ عظیم سرمایہ ہے، اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں ہے۔ اور پیغمبر نے یہ دو امانتیں جو ہے ہمارے حوالے کی ہیں، اور یہ فرمایا کہ میں یہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ مَا إِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ دونوں سے متمسک رہنا ضروری ہے، قرآن سے بھی متمسک رہنا ضروری ہے، اور اہل بیت علیہ السلام سے بھی متمسک رہنا ضروری ہے۔
تو ظاہر ہے کہ پہلے تو ہم قرآن ہی کے بارے میں دیکھ لیں کہ ہمارا قرآن مجید سے تمسک کتنا ہے، قرآن مجید سے ہماری وابستگی کتنی ہے، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہے، قرآن مجید سے ہماری کتنی دوستی ہے، قرآن مجید سے ہماری کتنی آشنائی ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو قابل غور ہے اور اس پر دقت ہونا چاہیے۔ تو جو پہلا مرحلہ ہے قرآن کا وہ ہے پڑھنا۔ اگر ہمیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے کہ جیسا کہ اس کو پڑھنا چاہیے تو جیسی بات باقی مراحل بعد کے جو ہیں پھر وہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ پہلے مرحلے پر قرآن مجید کو اس انداز سے ہر انسان کو پڑھنا سیکھنا چاہیے کہ پروردگار عالم اس کو سن کر کے خوش ہو جائے، فرشتے اس کو سن کر کے خوش ہوں اور اشکا اٹھائیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور یہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کی تلاوت کو ملائے اعلیٰ میں فرشتے جو ہے وہ سن رہے ہیں اور اس پر آفرین آفرین کی ثنائیں بلند کر رہے ہیں۔ کیا ایسا نہ ہو کہ وہ حدیث جو ہے وہ ہمارے اوپر منطبق ہو جائے کہ رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن جن پر لعنت بھیجتا ہے۔ اب اس میں ظاہر سی بات ہے کہ کئی مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ تلاوت ہے۔ اگر کسی کو صحیح معنوں میں تلاوت ہی نہیں آتی ہے، پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، اور بقول ہمارے اور آپ کے جو الفاظ ہیں ان کی کہانی تو بڑا زیر کی جگہ زبر، زبر کی جگہ زیر، کہاں رکنا ہے معلوم نہیں ہے، کہاں ملانا ہے معلوم نہیں ہے، ایسے میں یہ رموز اور اوقاف جو قرآن مجید میں ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو تلاوت کے لیے شرط ہے، بنیادی شرط ہے، اور پھر اس کے بعد ہم تلاوت کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، کچھ خبر نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں۔ ایک بات کی بات ہے، لیکن اگر صحیح پڑھ بھی نہیں رہے ہیں عزیزان گرامی، صحیح پڑھ بھی نہیں رہے ہیں تو کیا اس حدیث کا مزداد نہیں بنتے ہیں؟ مولوی صاحبان یہاں تشریف فرما ہے، اگر کہیں کوئی بات غلط ہوگی تو ابھی بھی ٹوک سکتے ہیں، نہیں تو بعد میں خبر لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ سلوات پڑھیں محمد سیکھوں، اس کے رموز و اوقاف سیکھوں، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں ملانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، توجہ کرنا ہے، وہ ذہن اس کے اثرات ہونا، وہ بیٹھ کر کے سیکھوں میں۔ اگر نہیں سیکھا ہے تو جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ قرآن کی صورت میں پڑھ رہے ہوں، چاہے وہ نماز کی شکل میں پڑھ رہے ہوں، نماز میں تو قرآن ہی پڑھتے ہیں۔ اکثر نماز میں کیا ہوتا ہے، نماز میں اہم ترین چیز ہے وہ قرآن حمد و سورہ ہے، حمد و سورہ ہے، اور یہ حمد و سورہ جو ہے یہ پیش نماز کی ذمہ داری ہے۔ تمام معمولین کا بوجھ جو ہے وہ صرف حمد و سورہ کا جو ہے وہ پیش نماز کے اوپر جاتا ہے، باقی کچھ نہیں۔ باقی جو ذکر افکار اذکار جتنے بھی ذکر رکوع، ذکر سجدہ وغیرہ وغیرہ تسبیحات، وہ سب آپ کے سامنے اس میں سب شریک ہے۔ صرف حمد و سورہ جو ہے اس کا بوجھ جو ہے وہ امام کو اٹھانا پڑتا ہے، قاری معمومین کی طرف سے بھی۔ تو اگر کسی کو حمد و سورہ ہی صحیح طور پر پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ کو سوچ لو کہ وہ قرآن جو ہے وہ اس کے لیے کیا درود بھیجے گا؟ خود ہی سوچ لو، وہ درود نہیں بھیجے گا اس کے لیے؟ قرآن اس کے لیے راضی ہوگا؟ تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ قرآن پڑھ رہے ہو یا معاذ اللہ مذاق اڑا رہے ہو کتاب خدا کو بیٹھ کر کے؟ تو سب سے پہلے تو انسان کو اپنے آپ کو یہیں سے کسی قاری قرآن کی شاگردی اختیار کرنا چاہیے اور اسے قرآن سیکھ لینا چاہیے۔ ہفتہ لگاؤ، 10 دن لگاؤ، 1 مہینہ لگاؤ، جیسے جیسے شاگرد ہوگا ویسے ویسے اتنی جلدی جو ہے وہ سیکھے گا۔ آئے سمجھ رہے؟ اب کوئی کہے کہ صاحب ہماری زبان جو ہے وہ نہیں ٹوٹ سکتی ہے، تو پہلے کوشش کی جائے گی اس کو توڑنے کی۔ اگر واقعی نہیں ٹوٹے تو آپ کو بھی معاف کر دیا جائے گا جیسے حضرت بلال کو معاف کیا جائے گا۔ ایک سوال پڑھیں یہ بتاؤ کہ کس نے کوشش کی ہے بیٹھ کر کے اس کو توڑنے کی، زبان کو صحیح موڑنے کی، صحیح سمت پر چلانے کی کس نے کوشش کی ہے؟ ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے آپ حضرات کو، ہمارے نوجوانوں کو جو یہاں تشریف فرما ہے۔ ایک سے ایک آواز ہے، ایک سے ایک جو ہے وہ قصیدہ خوان ہے، سرگی آواز ہے، بہت سرگی آواز ہے، اور یہ اتنے بہترین قاری قرآن بن سکتے ہیں کہ جس کا دنیا میں شاید کوئی جواب ہی پیدا نہ ہو۔
میں کئی بار اس بات کو آپ کے سامنے تذکر دے چکا ہوں کہ اللہ نے جب آپ کو اتنی اچھی آواز دی ہے تو اتنی اچھی آواز کو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ قرآن پڑھنے کا استعمال کریں. سمجھ گیا؟ اتنی اچھی آواز کو سب سے پہلے کہاں تجربہ کریں؟ قرآن. سب سے پہلے اتنی اچھی آواز میں قرآن پڑھیں. اس کے بعد پھر آپ قصیدے پڑھتے ہو تو پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اجلان گرامی اگر اہل بیت علیہ السلام کی شان میں جو قصیدہ پروردگار عالم نے کہا ہے اس کو ہی اگر آپ صحیح طریقے سے نہیں پڑھو، آگے کسی قصیدہ پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا. یہ قصیدہ ہے، قرآن قصیدہ ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کی شان میں قصیدہ ہے. قرآن مبالغہ نہیں ہے، قصیدہ ہے. سب قرآن کس کے فضائل، کس کا ذکر ہے؟ جو کچھ بھی ہے حضرت انسان ہے. موضوع کون ہے قرآن کا؟ اس کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے، انسانوں کے بارے میں. جو کچھ بھی ہے فضائل قرآن مجید میں آئے محمد اور محمد علیہ السلام، انسانوں کے فضائل، انسانوں کے کمالات، انسانوں کی خوبیاں، انسانوں کی تعریف اللہ نے کی ہے. اور کہیں کہیں پورے انسانوں کو ڈرایا دھمکایا بھی ہے. ایسا میں یہ آپ کے لیے ہے قرآن، ہمارے لیے ہے قرآن. سب سے پہلے تو جن کو اللہ نے اچھی آواز دی ہے وہ یہاں سے شروع کریں. قاری بنیں، قراءت سیکھیں، تجوید سیکھیں. کیوں سیکھیں؟ لیکن بھائی ذہن سیکھیں. اور یہ آپ یہ سیکھنے کے رہنے والے لوگ جو ہیں یہ ان کو اللہ نے ایک اور خوبی یہ دی ہے کہ ان کے مخارج سب سے زیادہ ہیں. ایک سوال پڑھے محمد والے پڑھ کے کرتے ہیں کیا؟ وہیں جا کے سیکھ لیتے ہیں ہفتے 10 دن میں، اور پھر جو ہے وہ اپنا کام چلاتے ہیں. وہ اچھے طریقے سے واپس آ جاتے ہیں. بہت سارے بڑا کے عربی بولتے بھی، کبھی کبھی ہمارے اوپر بھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے نہیں جانتے. یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہاں کے لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ نے اتنی سارے نعمت مخارج زیادہ ہیں کہ حلق میں یہاں سے زبان اور ہونٹ اور اس کے اندر حصہ ہے حلق کا جہاں تک سینہ، اس میں مخارج زیادہ ہیں کہ بہترین انداز میں قرآن کو پڑھ سکتے ہیں. مصر کے قاریوں کو یہ پیچھے چھوڑ سکتے، ایران کے قاریوں کو یہ پیچھے چھوڑ سکتے. ایسا میں اگر یہ پڑھنا چاہیں تو یار کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ بس اس سے ایک سوال ہے. اگر یہ سوال میں نے ممبر سے پوچھا ہے، اگر کہیں خدا نہ خواستہ قبر میں فرشتوں نے پوچھ لیا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ نوجوانوں سے پوچھا ہوں، آپ کے پاس ٹائم ہے، ساری دنیا کے لیے ٹائم نکالو، اس کی کوئی حاصل ہو، آپ کا اپنا ٹائم ہے. قرآن مجید سیکھنے کے لیے ٹائم نکالو. سمجھ میں سیکھو، پہلے ٹائم نکالو. جب قرآن کو سیکھ جاؤ گے، سمجھ جاؤ گے تو اسی وقت اہل بیت بھی سمجھ میں آئیں گے. اگر کسی نے قرآن کو نہیں سیکھا ہے، نہیں سمجھا ہے تو اہل بیت علیہ السلام سمجھ میں نہیں آئیں گے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، ابھی میں مسائل کی طرف تو نہیں جا رہا ہوں، لیکن اہل بیت کی شان یہ ہے کہ سر کٹ جاتا ہے مگر قرآن سے رشتہ نہیں کرتا. قرآن سے رشتہ نہیں کرتا. یہ بتا دیا، ثابت کر دیا کہ اگر رسول نے کہا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر کے جگہ میں قرآن اور میں کچھ اہل بیت، تو امام حسین نے اس کو ثابت کر کے دکھایا دنیا کو. اور ایک جو رسول نے فرمایا لیں یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر میرے پاس نہ پہنچائے. امام حسین نے اس چیز کو ثابت کر کے دکھایا کہ ایک کی نوک سے قرآن مجید کی تلاوت کر کے پوری دنیا کو سمجھایا. تو جب آپ نے عزیزان گرامی، وہ بھی تو انسان تھے، انسان تھے، لیکن انسان جب کافر ہو جائے تو پتھر بن جاتا ہے. آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، نہیں دیکھتا ہے. دل ہوتے ہیں، نہیں سمجھتا ہے. کان ہوتے ہیں، نہیں سنتا ہے. جانور بن جاتا ہے، وحشی بن جاتا ہے، وحشی بن جاتا ہے. تو جو کہ آپ نے وہ سامنے جو دیکھ رہے تھے وہ وحشی ہو گئے، وہ جانور ہو گئے تھے. اور جن کا اتنا لمبا فاصلہ ہو جائے ان کے لیے تو خطرہ اور بہت زیادہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ نہیں، ہمارا تو بہت بڑا فاصلہ ہے، صدیوں کا فاصلہ ہے. اہل بیت علیہ کو ہم نے پیدا کیا ہوا ہے. ہم چاہیں تو اس فاصلے کو مٹا سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں. اگر ہم قرآن مجید سے وابستہ ہو جائیں تو قرآن مجید سے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام سے جڑ جائیں گے. سب سے بہترین ذریعہ اہل بیت علیہ السلام سے جوڑنے کا قرآن مجید ہے. اس سے بہتر کوئی دوسرا ذریعہ نہیں. آپ دیکھیں کہ ہم میر نیس کے مرثیے ہیں، مرزا دبیر کے مرثیے ہیں، جمیل مظہری کے مرثیے ہیں، اور اس کے علاوہ کتنے شعراء کے عربوں کے اور عجموں کے مرثیے، اور آپ پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ تھکتے نہیں ہو. قصیدے پڑھتے پڑھتے تھکتے نہیں ہو، نوحے پڑھتے پڑھتے تھکتے نہیں ہو.
اور پڑھتے ہو بہت محنت کرتے ہو تو تھوڑی سی محنت قرآن مجید پر بھی کر لیا، تھوڑی سی محنت اس کے اندر قصیدے ہیں ان کو اسی انداز میں پڑھنا جس انداز سے گزار جاتا ہے کہ اس کو ان قصیدوں کو پڑھا جائے جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تب جا کر اگر آپ یہ آپ کو یقین ہے کہ آپ ان قصائد کے ذریعے سے، ان مراثی کے ذریعے سے، اور ان مرتبتوں کے ذریعے سے، ان سلاموں کے ذریعے سے، ان نوحوں کے ذریعے سے، جو ہم جیسے متشاعر لوگ کہتے ہیں، شاعر بھی نہیں ہوتے بعض دفعہ لوگ متشاعر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ یہ سوچتے ہو کہ ہم اہل بیت سے جڑ سکتے ہیں، تو کیا قرآن مجید کی تلاوت سے بہترین انداز میں ہم اہل بیت سے نہیں جڑ سکتے ہیں؟ قرآن مجید کی اگر کما حق کو بہترین انداز میں تلاوت کی جائے جو اس کا حق ہے تو کیا ہم نہیں جڑیں گے اہل بیت علیہ السلام سے؟ اور میں سمجھتا ہوں سب سے بہتر ذریعہ اہل بیت علیہ السلام سے جڑنے کا قرآن ہے، کیونکہ قرآن میں ہی اہل بیت کا ذکر ہے۔ صحیح معلوم ہے قرآن ہی آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کرائے گا، قرآن ہی آپ کو اہل بیت علیہ السلام تک پہنچائے گا۔ اور اگر کسی کو قرآن صحیح طور پر پڑھنا نہیں آتا ہے تو آج سے جو ہے وہ آج سے سیکھنا شروع کرے، ساری بھلے ذہن میں پڑھے، تجوید صحیح ہونی چاہیے، حروف کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے، کوئی معنی نہیں چلے گا۔ تشہد پڑھیں محمد کوئی بہانہ نہیں چلنے والا، کوئی کیوں چھوڑا قرآن کو؟ کیا وجہ تھی؟ بتاؤ وجہ بتاؤ۔ کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کو قرآن مجید پر ترجیح دی جا سکتی ہے؟ بتائیں نا، کوئی ایسی چیز ہے دنیا میں جس کو قرآن مجید پر ترجیح دی جا سکے؟ کوئی چیز نہیں ہے جس کو قرآن پر ترجیح دی جا سکے، کوئی چیز نہیں، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی کلام نہیں ہے۔ تورات اور انجیل اور زبور جو ہے وہ منسوخ ہو گئے، توجہ کیا آپ نے؟ ہمارے پاس قرآن ہے، پورے عالم کے لیے، پوری دنیا کے لیے قرآن ہے۔ قرآن کے اوپر کسی چیز کو ترجیح نہیں دی جا سکتی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم کیوں اس کو ترجیح نہیں دیتے ہیں ہر چیز کے اوپر؟ جب تک ہم قرآن مجید کو ہر چیز کے اوپر ترجیح نہیں دیں گے اور قرآن مجید کو ہر چیز سے آگے نہیں رکھیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت تک ہمارا اہل بیت علیہ السلام سے رابطہ نہیں ہو سکتا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کا قرب ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ رضوان کرام ایک صلوات پڑھیں محمد اعلان عام ہے سب کے لیے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و عترتی اہل بیت، پہلے اللہ کی کتاب کا نام لیا، اس کے بعد کہا کہ میری عترت اور میرے اہل بیت، یہ دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ ولن یفترقا حتی یردا علیہ، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض پر میرے پاس نہ پہنچ جائیں، دونوں ایک ساتھ حوض پر پہنچیں گے رسول اکرم کے پاس۔ تو رسول اکرم نے یہ سب کے لیے چھوڑا نا، تو جو کہ قرآن اہل بیت سب کے لیے، سب کے لیے، یعنی اس زمانے میں جو پہلے مخاطبین تھے وہ کون لوگ تھے؟ پہلے مخاطبین جن سے رسول نے خطاب فرمایا وہ کون لوگ تھے؟ کچھ قرابت دار تھے، کچھ اصحاب تھے، کچھ قرابت دار تھے، کچھ اصحاب تھے۔ تو رسول نے تو یہ دونوں کے لیے رکھا ہے، قرآن اور اہل بیت دونوں کے لیے، اور معیار یہ تو جو بھی آپ نے رسول کی اتباع کا، رسول کی پیروی کا اور دین کو ماننے کا، دین کا کلمہ پڑھنے کا صحیح معلوم معیار قرآن اور اہل بیت ہے۔ جو ان دونوں سے متمسک ہوگا وہ کوئی بھی عنوان رکھتا ہو رسول کے نزدیک قابل قبول ہے، اگر ان دونوں سے متمسک نہیں ہوگا تو چاہے کوئی بھی عنوان رکھتا ہو وہ رسول کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، رسول تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ نظام کرام ایک صلوات پڑھیں محمد تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو صاحب نظر ہیں، جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ہم صاحبان نظر ہیں یا نہیں؟ ہم رائے دیتے ہیں، رائے قائم کرتے ہیں۔ دوسروں کے اوپر رائے قائم کرنا آسان ہے، دوسروں کے لیے رائے قائم کرنا بہت آسان ہے کہ فلاں نے جو ہے وہ اہل بیت کے نہیں مانی، فلاں نے نہیں مانی، فلاں نے نہیں مانی، اس نے چھوڑ دیا، اس نے چھوڑ دیا۔ تو جو کہ آپ نے
اور ہم ناراض ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے. دوسروں سے ناراض ہونا، دوسروں کے بارے میں رائے قائم کرنا آسان ہے، لیکن خود اپنے بارے میں رائے قائم کریں نا کہ ہم نے کتنا اہل بیت علیہ السلام کو پکڑا ہوا. اور اس کا اگر کوئی اندازہ لگانا چاہتا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ میں نے قرآن کو کتنا پکڑا ہوا، قرآن کو میں نے کتنا سمجھا، قرآن کی تلاوت کیسی کرتا ہوں، قرآن کے بارے میں تدبر کیسے کرتا ہوں، غور و فکر کیسے کرتا ہوں، اس کے مطالب اور مفاہیم کو کتنا سمجھتا ہوں، سمجھنا ترجمہ کتنا آتا ہے، تفسیر کتنی آتی ہے، شانہائے نزول جو ہیں وہ کتنے آتے ہیں، وہ بھی آنا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو آنا چاہیے قرآن مجید میں سے. تو ابھی صاحب ہم نے جتنا ہم نے قرآن کے ساتھ وابستگی اختیار کی ہے اتنی ہی وابستگی ہماری اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہوگی. لیکن متأسفانہ اگر کسی کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے صحیح معنوں میں، اور وہ قرآن پڑھتا ہے اردو میں، سمجھ میں، یا کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں انگریزی میں، آپ کو مفہوم تو سمجھ میں آئے گا اس کا کہ اس میں کیا ہے، لیکن یہ عبارت کیا کہتی ہے، عبارت کیا ہے، عبارت سمجھ میں آنا چاہیے نا. وہ عبارت جو الفاظ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، وہ عبارت جو پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوئی ہے، وہ نورانی الفاظ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، ان نورانی الفاظ سے بھی ہماری اور آپ کی آشنائی ہونا چاہیے. اس پچھلی صدی کا ایک معجزہ تھا، قرآنی معجزہ کربلائی کاظم، سنا آپ لوگوں نے نام سنا، علماء نے نام سنا ہے. تو کہتے ہیں وہ جب فیضیہ میں آئے، فیضیہ مدرسہ فیضیہ میں آئے تو طلاب جو ہے وہ انہوں نے ان کا ٹیسٹ لینا چاہا اور ایک کتاب ہے مغنی کھول کے ان کے سامنے رکھی. نیب یہ کتاب ہے مغنی، اس کو کہتے ہیں، وہ کھول کے ان کے سامنے رکھی کہ دیکھیں گے. تو جہاں جہاں قرآنی الفاظ تھے ان کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. باقی کہا یہ قرآن نہیں. آپ کو کیسے پتا یہ قرآن نہیں؟ ساری عربی ہے، دوسرے کیا عربی ہے؟ یہ جہاں جہاں بھی قرآنی الفاظ ہیں یہ میرے سامنے چمکتے ہیں. یہ نور ہے، قرآن ہے. جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین آئی. تو جو نور ہے، قرآن نور ہے، وہ چمکتا ہے. وہ الفاظ میرے سامنے چمکتے ہیں. تو یہ نورانی الفاظ کو جب تک ہم صحیح معنوں میں حافظ نہ کر لیں، اپنے آنکھوں میں نہ بٹھا لیں، اپنے دل میں نہ بٹھا لیں، اپنے دماغ پر حکم فرما نہ کر لیں، ظاہر سی بات ہے اس وقت تک اس کے مفاہیم کو بھی ہم صحیح معنوں میں درک نہیں کر پائیں گے. یہ مدخل ہے، یہ دروازہ ہے قرآن مجید کے مفاہیم تک پہنچنے کا. توجہ کیا ہم نے وہ دروازے کو چھوڑ کے آپ کسی دیوار پلنگ کر کے جائیں تو وہ نہیں، وہاں پہ انٹری نہیں آپ کو ملے گی، وہاں پہ آپ کو رجسٹر نہیں کیا جائے گا، مانا نہیں جائے گا کہ آیا ہے. تو جو کہنے ہیں میرا کیوں ہم دیوار کھلاتے ہیں، کیوں ہم خالی مفاہیم پر انحصار کریں اور قرآن کی تلاوت نہ کریں، قرآن کو پڑھیں نہ صحیح طریقے سے. کیوں نہ پڑھیں قرآن؟ یہ بتاؤ. ہمارے پاس وقت نہیں، وقت کس کا ہے؟ جتنا وقت اللہ نے دیا یہ کس کا ہے کہ تم اپنے لیے خرچ نہیں کر سکتے ہو؟ اس وقت کو تم اپنے لیے خرچ نہیں کر سکتے تو کس کے لیے خرچ کرو گے؟ اس وقت کو اپنے لیے استعمال کرو، یہ تمہارے لیے ہو. جتنا قرآن پڑھنے میں وقت لگاؤ گے وہ تمہارا اپنا وقت ہوگا، جتنا دوسرے کاموں میں وقت لگاتے ہو وہ تمہارا اپنا نہیں ہے، وہ کسی اور کے لیے لگا رہے ہو. آیا سمجھ میں؟ تو قرآن پڑھو، پہلے پڑھنا سیکھو اچھے طریقے سے. کوئی مسلمان، کوئی مومن، کوئی شیعہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اور کوئی امام حسین علیہ السلام کو ماننے والا بچے سے لے کے بوڑھا جو ہے وہ اگر قرآن کے مفاہیم سے، قرآن سے صحیح طریقے سے آشنا نہیں ہے، پڑھنا نہیں جانتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد اللہ، صلوات پڑھیں محمد اللہ. خیال کریں اور اپنے بچوں کے جو آپ نے شیڈول بنایا ہوا ہے ایسے میں ٹیوشن وغیرہ پڑھانے کا، اس شیڈول میں جو ہے وہ قرآن کا چیپٹر ضرور ہونا چاہیے. پہلے نمبر پر بھائی قرآن کے لیے کتنا وقت روزانہ دینا چاہیے، آپ کو دینا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو استاد فراہم کرنا چاہیے. بچوں کو استاد فراہم کرنا چاہیے تاکہ وہ ان کو قرآن پڑھائیں اور قاری بنائیں، بہترین قاری بنائیں، تاکہ جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوں تو پتہ چلے کہ کسی شیعہ کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے. پہلے دنیا چیلنج کرتی تھی، وینزویلا پاکستان کے بعد لوگوں کو یہ منہ پھاڑ کے بولتے ہوئے کہ جی کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، یہاں تو کوئی حافظ قرآن نہیں ہے. آئے سمجھے؟ لیکن خدا کا شکر ہے کہ ایسے حافظ قرآن ہیں
کہ وہ چکرا گئے. دنیا چکرا رہی ہے اس وقت. ایران میں جو حافظ قرآن پیدا ہو رہے ہیں اور قاریان میں قرآن پیدا ہو رہے ہیں, خدا کا شکر ہے. اب یہ بتا دیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن فہمی کا اور قرآن کی تلاوت کا حق یہی قوم ادا کر سکتی ہے, جس کے علاوہ کسی دوسرے کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے. تو جو بھی آپ نے کیوں انہوں نے قرآن کو جہاں سے لینا چاہیے تھا وہاں سے لیا. ہمارا بھی شرف یہی ہونا چاہیے نا, ہمارا بھی کمال یہی ہونا چاہیے, ہمارے اندر بھی فضیلت یہی ہونی چاہیے, ہمارے اندر بھی ہنر یہ ہونا چاہیے. ہر گھر میں یہ ہونا ضروری ہے. بابا دکھاوے کے لیے کرو, ریاکاری کرو, جو بھی کرنا ہے کرو, لیکن قرآن اچھے طریقے سے پڑھو. ہر بچے کو قرآن اچھا پڑھنا سکھاؤ, جو بھی کرنا کرو آپ, سمجھ گیا. لیکن یہ بات قابل قبول نہیں ہے, اس لیے کہ ہم مات کھا جاتے ہیں, مار کھائیں گے اگر ہمیں سے کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آئے. تو کہتے جب ان کو قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کا کیا ہے, یہی کسی کام کے لیے. جن کو کس قوم کو قرآن پڑھنا آتا اور اپنا ہو گیا میں مسلمان ہوں, تو ظاہر سی بات ہے وہ کس کام کے مسلمان ہیں, وہ قوم جو ہے وہ کس کام کی. تو پہلے تو یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے, عزیزان کرام, اس کو گلی سے لو, اس کو پہلے پڑھنا سیکھو, اس کے بعد بقدر ضرورت اس کے مفاہیم سے آشنائی پیدا کرنے کی بھی کوشش کی جانی چاہیے. اور اگر آدمی اس سے علم سیکھے تو ظاہر سی بات ہے تمام دنیا کے علوم جو ہم اس کے اندر موجود ہیں, اور اس سے انسان بہت کچھ سیکھ کر کے بہت بلندیوں پر پہنچ سکتا ہے, بہت بلندیوں پر پہنچ سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو اپنا وقت اس میں دے گا قرآن کی تلاوت میں, اس کا وقت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا, اس کے وقت کا زیان ہو جائے گا, نقصان ہو جائے گا. نہیں ہو جانے کی وہی وقت ہے کہ جو صحیح معنی میں استعمال ہوگا, جو اس کے کام آئے گا. اور یہی وہ وقت ہے کہ جس سے اس کو ترقی ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. قرآن مجید آخرت کے ثواب سے پہلے دنیا میں ترقی کا ضامن ہے. ایک سوال پڑھے محمد علیہ اگر آخرت میں اس ثواب کا مسئلہ ہوتا ہے نا قرآن سے وابستہ, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ قرآن یا قبر میں رہتے رہتا, تو جو مرتے ہیں قبر میں ایک قرآن رکھ دو, بس یہ آگے ان کے کام آئے گا, ہے نا. یہاں قرآن مجید دنیا کے لیے ہے, دین دنیا کے لیے, اسلام دنیا کے لیے, شریعت دنیا کے لیے, ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تبلیغات دنیا کے لیے. یہ دنیا میں ہی آپ سنو گے تو آخرت جو ہے وہ اچھی ہوگی. اگر دنیا میں نہیں سن رہے تو آخرت اچھی نہیں ہو سکتی ہے. صلوات پڑھیں محمد وہ آگاہ کرے گا تمہیں اس عمل سے کہ جو تم انجام دیا کرتے تھے, عمل سے آگاہ کرے گا. اور ظاہر سی بات ہے ان اعمال کی فہرست میں اگر کہیں پہ قرآن کی تلاوت نہ ہوئی, کہیں پہ قرآن کی تجوید نہ ہوئی, تلہین نہ ہوئی, قرآن کو سمجھنے کا کہیں پہ چیپٹر نہ ہوا, مفاہیم و معانی درک کرنے کا کہیں پہ چیپٹر نہ ہوا, تو جو کہ آپ نے ظاہر سی بات ہے تو کھانا کھا لی ہے. ہم قرآن سے وابستہ ہیں نہیں, ہم قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہیں, ہم نے قرآن مجید کا دامن تھاما ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہم نے قرآن کا دامن نہیں تھاما ہے. تو جو کر رہے ہیں آپ ذرا, تو جب نہیں تھاما ہے تو پھر خالی ہے. ہم اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ جو کیسے سکتے ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام کا قول ہمیں کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ اور اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے تائید ہمیں کیسے مل سکتی ہے؟ ہمارے نامہ اعمال پر تصدیق کیسے ہو سکتی ہے جب تک یہ چیپٹر وہاں پہ ہے ہی نہیں آگے؟ تو جو کہ آپ نے یہ چیپٹر نہیں ہے وہاں پہ, یہ موضوع نہیں لکھا ہوا ہے وہاں پہ, تو نامہ اعمال پہ تصدیق کیسے ہوگی؟ اور تصدیق اہل بیت اگر کیا کرنا ہوگی, امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف اگر نہ ہوئی تصدیق تو کوئی عمل کسی کام کا نہیں ہے, کوئی عمل کسی کام کا نہیں, کوئی عمل کسی کام کا نہیں. تصدیق ضروری ہے. اور اگر قرآن والا کھانا خالی ہو تو کیسے آپ سمجھتے تصدیق ہو جائے گی؟ تو قرآن والا کھانا خالی ہوتا ہے نا, کبھی کبھی ہم سارے بیٹھ کے بہت قرآن ختم کر دیتے ہیں, پھر کھانا خالی ہے. ہاں کیوں خالی ہے بھائیو؟ یہاں نوجوان طبقہ بیٹھے, سارے بیٹھے, ایک جملہ تو یاد رکھو کم سے کم, جو ہم پڑھتے ہیں
وہ فرشتوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. ایسا بات ہے محمد آپ کو مزاق لگ رہا ہے. ہاں سچ ہے. جو ہم پڑھتے ہیں وہ فرشتوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو اگر فرشتوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو لکھے گا کون؟ کھانا کھا ہی رہے گا. اللہ پوچھے کو یہاں تو کیوں لکھا کیوں نہیں ہے؟ تو لوگ بیٹھے ہوئے ہم پڑھ رہے تھے, میں نے دیکھا اللہ دیکھ رہا ہے. تو وہ کہیں پروردگار ہماری سمجھ میں نہیں آئی کیا کہہ رہے تھے. یہ دونوں چار والی بات ہے. آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا؟ یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. لکھتا کون ہے بھائی؟ ہمارے اعمال کون لکھتا ہے؟ فرشتے لکھتے ہیں نا. تو فرشتوں کی سمجھ آئے گا تو لکھیں گے, کہ سمجھ نہیں آئے گا. فرشتے جو بالکل ٹو دا پوائنٹ ہوتے ہیں. سمجھ آیا؟ ٹو دا پوائنٹ, ٹو دا پوائنٹ. لکیر کے فقیر جس کو کہتے ہیں, لکیر کے فقیر. صحیح لفظ آپ نے ادا کیا تو لکھیں گے, غلط ادا ہوا تو کھانا کھا لیا, کچھ بھی نہیں. سمجھ رہا؟ قرآن کی بھی یہی حالت ہے, نماز کی بھی یہی حالت ہے. نماز میں اگر وہ لکھیں گے تو کیا لکھیں گے بابا؟ جو بھی سمجھ میں آئے گا, کہ سمجھ میں آ گیا تو لکھیں گے, نہیں سمجھ میں آیا تو نہیں لکھیں گے. آپ نے نہیں کہتے فرشتے نہ سمجھے. اے بابا فرشتے نہ سمجھ نہیں ہے, ہم نہ سمجھ ہیں کہ جو ہم کو سمجھا نہیں پا رہے. ایک سبحان پڑھے محمد فرشتے وہ نہیں سمجھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں. فرشتے وہ سمجھیں گے کہ جیسے اللہ نے نازل کیا ہے اسی طریقے سے اس کو پڑھا جائے تو فرشتے جو ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں. سمجھ میں؟ جیسے رسول اللہ نے پڑھ کر سکھایا ہے, جیسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پڑھ کے سکھایا ہے, جیسے ائمہ معصومین علیہ السلام نے پڑھ کے سکھایا ہے, اور جیسے ماشاءاللہ قاریان قرآن پڑھتے ہیں اور ہم آپ سن کے سر ڈھونڈتے ہیں. بہت اچھا پڑھا ہے انہوں نے. سر ڈھونڈنے سے کام نہیں چلے گا. سمجھ میں آیا؟ ہاں, اسی طریقے سے اگر ہم پڑھیں گے تو وہ لکھنے کے قابل ہوگا, لکھے جانے کے قابل ہوگا, ورنہ نامہ اعمال کر لیا. سمجھ میں پا لیا. آپ خود بھی سوچ لو کہ بہت کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے تو حساب کس بات کا ہوگا؟ ہم نے کہا ہم نے تو بہت کچھ کیا تھا مگر وہاں پہ خالی اگر کیا ہوگا. یہ اس قابل نہیں تھا کہ جو یہاں لکھا جاتا. آپ نے بہت کیا, اس قابل نہیں تھا. اس قابل بناؤ. آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہمارا عمل قابل قبول ہو. قابل قبول کون بنائے گا؟ قابل قبول ہم بنائیں گے. اس کے اندر وہ خاصیت پیدا کریں گے, اس کے اندر وہ خصوصیات پیدا کریں گے. توجہ کیا ہم نے؟ اس کے اندر وہ اخلاص پیدا کریں گے, اس کے اندر وہ نورانیت پیدا کریں گے کہ جس کی بنا پر وہ قابل قبول ہو سکے. اگر وہ سارے اہتمامات ہم نے نہیں کیے ہیں اور اس کے بعد چاہے جتنا پڑھتے رہو وہ قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ کھانا خالی ہے, وہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں ہے. گویا ہم نے پڑھائی کچھ نہیں ہے, گویا ہم نے پڑھائی کچھ نہیں ہے. تو وہاں کے اپنا کیا لکھا جائے؟ پاکستان گرامی ان باتوں پر دھیان دینا بہت ضروری ہے. موت تو ہے نا, کوئی موت اللہ کی تحریر ہو پہننا ملاقات ہو. موت جس سے تم بھاگتے ہو, کہاں سے جاؤ گے؟ بھاگ کر کے یہ تم سے ملاقات کرے گی. یہ خود آئے گی ملاقات کرنے کی. آئے سمجھے؟ موت خود ہی آتی ہے نا, یہاں بلاتے ہیں اس کو. بلاتا کوئی نہیں ہے, کوئی بلاتا. وہ بلانے والے جو اولیاء اللہ ہیں تو موت کو بلاتے ہیں. آئے سمجھے؟ وہ اولیاء اللہ کہلاتے ہیں. لیکن ہمارا عام آدمی جو ہے موت کو دعوت نہیں دیتا ہے. عام آدمی بھاگتا رہتا ہے. ضرور میں ہو جس سے تم بھاگتے ہو پہلے ملاقات کو یہ ملے گی, یہ ملاقات کرنے کی زندگی کسی بھی موڑ پر ٹھہر یہ مل سکتی ہے. ہاں, کسی بھی موڑ پر کہیں پر بھی یہ مل سکتی ہے. بہت تدری نفسوں بھی آئے گا, کوئی نہیں جانتا وہ کس زمین میں مرے گا. کسی کو پتا نہیں, کسی کو پتا نہیں کہاں مرے گا. ایسا میں کہیں بھی آ سکتی ہے. یہ تمہارے پاس آئے گی, تم کہیں بھی ہو, ہوا میں ہو, فضا میں ہو, زمین پر ہو, کہیں پر دریا میں, کہیں پر بھی وہی چلی جائے گی. اس کا راستہ کوئی روک ہی نہیں سکتا ہے. یہ اللہ بتا رہے بھائی, سکھا رہے پروردگار یار. تم جاؤ گے کہاں؟ تمہیں پہنچایا جائے گا عالم الغیب و شہادہ کی بارگاہ میں. اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے گا.
اللہ کے حضور میں پیش کیا جاتا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. وہ تمہیں آگاہ کرے گا جو اس عمل سے بھی جو تم انجام دیا کرتے تھے. ایسے زمانوں دوستوں بزرگوں ساتھیوں یہ جو زندگی اللہ کی طرف سے کوئی چھوٹی بہت بچی ہوئی ہے یہ غنیمت ہے. بوڑھے بھی نہ سوچے کہ صاحب ہمارا تو وقت گزر گیا. وہ جب تک ہے گزرا نہیں ہے نا, جب جس دن گزر جائے گا اس دن آپ کو پتہ نہیں چلے گا. ایسے میں کہنے سے کسی کا وقت نہیں گزرتا ہے. آپ نے سیکھو بیٹھ کے بچہ سیکھے قرآن پڑھنا, واقعہ سیکھے قرآن پڑھنا, واقعہ سیکھے. ٹائم زیادہ نہیں لگتا ہے, 1 مہینہ لگے گا, زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ لگے گا. تجویز سیکھو, قراءت سیکھو, اور پھر جن کی آواز اچھی اللہ نے اس کو آواز دیا لہن بھی سیکھے ہو, ترتیل بھی سیکھے ہو. سمجھ میں. اور اگر آگے پڑھنا چاہتا ہے پرانے علوم سے آشنائی پیدا کرے وہ بھی اچھی بات ہے, لیکن ظاہری طور پر اتنا اچھا پڑھنا جانو تاکہ اگر جب نماز پڑھو تو فرشتے بھی تھوڑی دیر کھڑے ہو جا کے سنیں گے کہ اللہ کا مومن بندہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے. فرشتے کھڑے ہو کر کے سنتے ہیں پھر یہ نماز پڑھ رہا ہے. اور اگر کوئی میری طرح پڑھ رہا ہوگا سپر فاسٹ کی اسپیڈ سے ڈرائیونگ کرتے بھاگ جائے تو کیوں نہیں سیکھتے ہو؟ ہاں کیوں نہیں سیکھتے ہو؟ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اللہ عمل تو تم نے عمل کیوں نہیں کیا, تم نے کیوں نہیں سیکھا؟ تو کہیں گے میں عالم نہ, ہم جانتے نہیں, ہم جانتے نہیں تھے اسی لیے ہم نے عمل کیا. تو آواز آئے گی کہ اللہ تعلم دو, تم نے سیکھا کیوں نہیں؟ اللہ تعلم تم نے سیکھا کیوں نہیں؟ اس کا کیا جواب ہے بھائی؟ اس کا کیا جواب ہے؟ آج ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. کیا بات ہے, مشکلات کیا تھی؟ دنیا کے دور میں وہ ترقی میں آگے نکلنا ہوتا ہے, ڈگریاں لینی ہوتی ہیں, IAS, KAS, FAS, FISNAS, سمجھ میں آیا؟ تو ان ساری چیزوں میں لگے رہے اور آگے کام ان چیزوں میں بھی صحیح ہے, زیادہ نہیں لگے ہوئے. سمجھ میں آیا؟ ہم ایسے ہی ہیں تو ہم نہیں کچھ سیکھ پائے. اور یہ سب کس کے لیے ضروری تھا کہ آپ دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے. یہ سارا پیٹ کا مسئلہ تھا, پیٹ کا مسئلہ تھا. تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. کیا تمہیں اتنا بھی یقین نہیں تھا کہ میں نے جس نے پیدا کر کے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے, جس نے پیٹ لگایا ہے, کیا وہ اس کے بھرنے کا انتظام نہیں کر سکتا ہے؟ وہ اس کے بھرنے کا انتظام نہیں کر سکتا ہے نا. تو وہاں پر کیا بحث کیا ہے؟ اس کے بعد یہ تو بھر جاتا ہے. جو بھی روٹی سے ہم نمک اور جو بھی روٹی گھٹنوں سے توڑ کر کے بھر لیا کرتے تھے, اور ہمارا جو کباب وغیرہ یہ وہ دوسرا رشتہ گشتابہ وازوان فلاں فسنا سے بھی نہیں کرتا. پھر بھی جب آپ کو ایک باقی رہتی ہے, ایک بجائے 2 پیٹ اگر لگے ہوتے تو اس میں بھر لیتے. آج کل 2 پیٹ ہوتے, ایک لفافہ صاحب میں رکھ دیتے ہیں, ایک کچھ پیٹ میں رکھتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ سب آنے دیتے ہیں. آپ کرو جتنا کرنا ہے, چاہتے تو روزی کماؤ سب کچھ, لیکن سارے کا سارا وقت اس کے اوپر لگا دیا. آپ کے پاس دینی تعلیم کے لیے وقت نہیں, آپ کے پاس قرآن تعلیم کے لیے وقت نہیں, آپ کے پاس فقہ سیکھنے کے لیے وقت نہیں, آپ کے پاس مسائل جاننے کے لیے وقت نہیں. جو ضروری ہے آپ کی زندگی کے لیے, بہت ضروری ہے آپ کی زندگی کے لیے, اور جب واجبات میں سے ہے. انسان نہیں بنتا ہے انسان اس کے بغیر. اس کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر جو آپ کا وقت ہے سارے کا سارا بیکار ہے نا. پھر خدا دے گا میرے پاس بھی وقت نہیں ہے تمہاری فضول کی باتیں سننے کا. اہل بیت علیہ السلام یہ کہہ سکتے کہ ہمارے پاس ایسے فضول کے والے لوگوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے جن کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں تھا. دنیا کی زندگی میں سوال پڑھیں محمد بس مجلس ایک کافی ہے ہدایت کے لیے. قرآن مجید کی ایک آیت کافی ہے انسان کی ہدایت کے لیے. معصومین علیہ السلام کی ایک حدیث کافی ہوتی ہے انسان کی ہدایت کے لیے. ہزاروں مجلسیں ہم سن چکے, ہزاروں باز و نصیحتیں ہم سن چکے ہیں, ہزاروں ذاکرین کو بلا بلا کر کے اور ان کو ممبر پہ بٹھا کر کے ان سے اسے رکوع کروا چکے ہیں. سمجھ میں آیا؟ سن چکے, ہزاروں سن چکے, اور ہم کیسے بس نہیں ہوئے.
ہمیں آج تک قرآن پڑھنا نہیں ہے. میں ابھی اگر حساب کرنا شروع کروں میں پہلے اپنا سناؤں گا اور حساب کرنے بیٹھے, اس کے بعد آپ ایک ایک کو بلا کے سامنے بٹھاؤں گا کہ پڑھو. سمجھ میں آیا؟ وہ اگر کوئی باتیں پڑھنے میں کامیاب ہو جائے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. پھر کوئی آپ نماز بھی اسی طرح پڑھا کرو, تلاوت بھی اسی طرح کیا کرو, ورنہ اگر نہیں آتا تو چھوڑ دو, پہلے سیکھو. سمجھ میں آیا؟ اور نماز تب تک جماعت سے پڑھا کرو. یہ کمال ہے کہ اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتی ہے نماز تو جماعت سے پڑھو. سمجھ میں آیا؟ وہ قرآن جو ہے وہ پیش نماز کے نماز میں ہوتا ہے. تو باقی سبحان اللہ تم اس طرح بھی کہہ لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بچوں کیا آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے بازی, اور کوئی خاص بات نہیں ہے. مستحبی اذکار ہے, کچھ واجب ذکر میں سبحان اللہ ہے, وہ تو انشاءاللہ کہی لوگے. جب تک نہیں سیکھ جاتے ہو تب تک نماز جماعت سے پڑھتے رہو برابر. جس دن سیکھ جاؤ گے اس دن اگر فراغا پڑھتے ہو تو کوئی بات نہیں ہے, تاکہ پتہ چلے کہ یہ مومن ہے, اس نے نماز سیکھی ہے, اس نے قرآن سیکھا ہے, اس کو سلیقہ آتا ہے رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونے کا اور رب العزت سے باہر گفتگو ہونے کا. سلیقہ آتا ہے اس کو, زبان آتی ہے اس کو, اللہ سے بات کرنے کی زبان ہے. سمجھنا, اور یہ سمجھتا ہے اللہ کی بات سمجھتا ہے, اللہ کی بات سمجھتا ہے. ہم اپنی بات اللہ کو سمجھاتے ہیں, اللہ کو سمجھتا ہے, لیکن اس کی بات بھی سمجھتے ہیں جب وہ ہم سے بات کرتا ہے. وہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے نا جب اللہ ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنی بات اللہ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اپنی بات سمجھانا چاہتا ہے قرآن کے ذریعے. توجہ کیا, اس کو بات ادھر سے ہوتی ہے, تو ایسا نہیں کہ کوئی باہر نہیں چلنے والا ہے. سمجھ میں آیا؟ اور اس امید میں مت بیٹھے, میں پھر جواب سے ایک بار میں بس یاد کر لوں کہ اس امید میں مت بیٹھے رہنا کہ ایسے لوگوں کی میرے جیسوں کی شفاعت ہو جائے. یہ امید مت رکھنا بالکل, تک یہ امید نہیں. کیوں ہوگی شفاعت تمہاری میں؟ میری شفاعت کیوں ہوگی اگر میرے پاس وقت موجود ہے, سیکھ سکتا ہوں, پڑھ سکتا ہوں, اللہ نے سب کچھ مجھے دیا ہے, اور اس کے باوجود میں کوشش نہیں کر رہا ہوں, اور میں اس امید میں بیٹھا ہوں میں گناہ کروں, فسق و فجور کروں, چوری چکاری کروں, جو بھی اللہ کا اللہ سلام ہے وہ سب کرتا چلا جاؤں, اور اس امید میں بیٹھا ہوں کہ میری شفاعت کریں گے اہل بیت علیہ السلام. کردار تو ہمارا معاذ اللہ کافر و مشرک و ملحد و فاسق و فاجر سے ملتا ہو. توجہ کیا آپ نے, اور اس کے بعد ہم کہیں کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی, وہ جہنم میں جائے گا. یہ نہیں ہونے والا ہے. یہ کردار ملا کے دیکھا جائے, کردار کس کا ہے شفاعت کے قابل, سمجھ میں آیا؟ اس کی شفاعت ہوگی. اگر کردار شفاعت کے قابل نہیں ہے تو وہ تو وہاں نظر ہی نہیں آئے گا. اس وادی میں, اس وادی میں نظر ہی نہیں آئے گا. جہاں اہل بیت علیہ السلام ہوں گے وہاں نظر نہیں آئے گا, وہاں دکھائی نہیں دے گا. کیوں؟ اس نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا نہیں ہے کہ ان کی بزم میں جا کر کے بیٹھ سکے, ان کی بزم میں جا کر کے بیٹھ سکے. جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو کہہ دیا جاتا ہے قوموا انی, ہمارے پاس چھوڑ کر کے چلے جاؤ. یہ کردار ہے, یہ کوئی نام نہیں ہے, یہ کوئی شخص نہیں ہے, یہ کردار ہے. اگر کردار ایسا لے کے جائیں گے معاذ اللہ تو کہہ دیا جائے گا قوموا انی, ہمارے پاس سے اٹھ جاؤ, یہاں تمہارے لیے جگہ نہیں ہے. بس جانے کی نام یاد رکھیں, ایک مجلس ہدایت کے لیے کافی ہے. کوشش کریں آپ نے سلیمنا وَإِتْمَامِنَ اللَّهِ شاگرد بنے مکتب قرآن, اس کے بعد شاگرد بن جائیں مکتب اہل بیت علیہ السلام. آن لائن سیکھو, مکتب میں جا کے بیٹھ کے بھی سیکھو, لائبریری میں قرآن کی کلاس رکھو, وہاں سیکھو, ماں بڑے میں رکھو, مسجد میں رکھو, مولوی صاحب سے التماس کرو کہ ہمیں قرآن سکھائیں. آدھا گھنٹہ نماز کے بعد دیا کرو. یہاں تو میں دیکھتا ہوں نماز بھی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں کہ کب نماز ختم ہوتی ہے اور ہم اس کے جو بھاگتے ہیں مسجد سے. یار اتنا الحمدللہ توفیق کیا, پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں, مولوی صاحب ہیں, پہلے آدھا گھنٹہ قرآن سکھا دو, ایک آدھ مہینہ سارے بیٹھ کے وہاں پہ تصویر سیکھو. انشاءاللہ تجوید تلاوت صحیح ہو جائے گی, ترتیب آ جائے گی, نماز ٹھیک ہو جائے گی, بس میں ائمہ اہل بیت میں بیٹھنے کے قابل ہو جائیں گے. فرشتے نماز سنیں گے اور لکھیں گے. فرشتے نماز کو سنیں گے اور لکھیں گے. تو جو کہ آپ یہ ایسا نہ ہو کہ کل ہمارے نوجوانوں کی یا ہمارے اذان کو اچھا دنیا یاد کروں گا. ہماری اذان کو اگر علی اکبر کے اذان سے ملا دیا اذان کے
मिला दिया गया अली अकबर के अजान से कि तुमने तो एक आम हालात में आम माहौल में अजान कही है, लेकिन अली अकबर इसमें अशर अजान कही। ऐसी हालत में कि जब चारों तरफ शोर था किसी जो ऐसे में और हमला, खौफ, खतरा, और हुसैन ने अपने फजल 18 साल के फजल से कहा कि अजान दो, अजान करके तुम हवालों को सुना दो। ये तो करबला के मैदान में आए हैं जिनको तुमने घेरा, जिन पर तुमने पानी बंद कर दिया, जिनका तुमने जीना हराम कर दिया है, जिन पर तुम हमले पे हमले कर रहे हो, ऐसा में ये कोई और नहीं है बल्कि ये उसी नबी का घराना है जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, उसी नबी का घराना है। अजीजों, इसका मतलब अली अकबर की अजान लाहौर से और वो जो दूसरी तरफ अजानें हो रही थी लाहौर से। हमें ऐसी अजान कहना है जैसी अली अकबर ने कही। ये अजान पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर सकती है, ये अजान पूरी दुनिया को बेदार कर सकती है। ऐसे वो लहजा चाहिए, वो अल्फाज चाहिए, वो सीरत चाहिए, वो किरदार चाहिए, वो इखलास चाहिए, वो कुर्बानी का जज्बा चाहिए। जज्बा कुर्बानी के तहत इखलास के साथ अगर एक मर्तबा मोमिन अल्लाहु अकबर कह देता है तो ये अल्लाहु अकबर पूरी दुनिया के ऊपर भारी, पूरी दुनिया के ऊपर भारी है। वो लहजा पैदा करना जरूरी है, वो सोच पैदा करना जरूरी है, वो गुजाज पैदा करना जरूरी है। ऐसे में ये अज़ान अली अकबर का असर है कि दुनिया में आज तक दीन बाकी है। मामूली किस्म की उसी अजान से इब्तिदा हुई, उसी कुर्बानियों जो कि आपने और इख्तिताम कुर्बानियों का करबला में हुसैन के सिजदे पर, हुसैन के सिजदे पर अजान से अजान मिला करके देखो, सजदे से सिजदा मिला करके देखो। खाके करबला पर हुसैन का सिजदा, वो सिजदा जिससे हुसैन ने खुद सर नहीं उठाया अपने वाले में, बल्कि हुसैन का सर काट के उठा दिया गया था। अगर सर काटा न जाता तो ये सिजदा क़यामत तक पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए कि हुसैन को तलवारों के साए में, हुसैन को शमशीरों के साए में, हुसैन को जख्म खा करके, हुसैन को बदन से रिश्ते हुए खून के साथ सजदा करना इतना पसंद है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। इसलिए कि हुसैन उसका फर्जंद है कि जिसने ज़रबत खा के कहा था फुज़्तु व रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया है। तो क्या जब ये ज़रबतें खाते हैं तो ये कामयाबी का ऐलान करते हैं। उस दर्द में, उस रंज में, उस तकलीफ में हुसैन ने अपनी मर्जी से सर नहीं उठाया, बल्कि हुसैन का सर काट के नेज़े की नोक पे बुलंद कर दिया गया। लेकिन हुसैन ने नेज़े की नोक से तिलावत करके दुनिया को ये पैगाम दिया कि तुम लाख कोशिश करो कुरान और अहले बैत को आपस से जुदा करने की, मगर तुम कुरान और अहले बैत में जुदाई नहीं डाल सकते हो। अल्लाह